السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ومقام الآخر عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ ہر قسم کا حمد و ثنا، درود و رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پر اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ میں اور آپ اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ ہمارے ماں باپ نے مسلمانوں والا نام رکھا۔ جو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے آئے فطرتاً وہی کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ کل مولود علی فطرت الاسلامیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک الگ ضابطہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فطرت اسلامیہ پر اس کی پیدائش ہونے کے بعد اب اس کے ماں باپ ہیں، اس کے گھر کا ماحول ہے، وہ اس کو یہودی بنا دے، اس کو عیسائی بنا دے، لا محالہ اس میں اور آپ بھی آتے ہیں۔ ہم بھی جس گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے اپنے گھر میں جس قسم کا جس طرح کا اسلام دیکھا، ہم اسی پر عمل پیرا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک ضرور شروع ہوا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو ابلیس نے پورا کیا اور آہستہ آہستہ اس امت مسلمہ کے اندر شرک کو داخل کیا۔ لوگوں کو یہ باور کروایا کہ یہ نیک لوگ، یہ ہستیاں اصل میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہیں۔ ان کو راضی کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔
ان کو ناراض کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو اس انداز کا، جس انداز کا اس نے ان کو سمجھایا، ماننا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ نے دیکھا، پھر تاریخ بھی گواہ ہے، آہستہ آہستہ وقت گزرا، وہی نیک اور صالحین جن کی دلوں میں عزت پیدا کی گئی تھی کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی عبادات بہتر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، دین پر چلیں گے، ایک وقت آیا کہ یہی لوگ ان لوگوں کی مشکلیں حل کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا گیا۔ جو تعظیم، جو حق اللہ کی ذات کا تھا، سیم وہی تعظیم ان بزرگوں کی تصویروں، ان کے بتوں کے ساتھ ہونے لگا۔ ایک ایک کر کے رفتہ و ہفتہ گزرا تو وہ ساری کی ساری قوم شرک میں گم ہو کے اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہم تو احترام کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کا ہم قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے ان کے قریب اور ان کو خوش کرنا، راضی کرنا ضروری ہے۔ کس نے کہا؟ کوئی دلیل نہیں۔ جس کو خوش کرنا یا جس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا وہ صرف ایک ہستی ہوتی تھی ہر دور میں، اور وہ ہوتی تھی اس دور کا نبی و رسول جو ہوتا تھا۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رکھا۔ مکے کا ماحول بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ لات، منات، عزا، ہبل اس دور کے نیک اور صالحین تھے، ان کی تصویریں بت بنا کر حرم میں، بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھی۔ بیت اللہ کا مرد و عورت ننگے طواف کر رہے تھے، اور ننگا طواف کرنا دین سمجھا جا رہا تھا، عبادت سمجھی جا رہی تھی۔ اگر کسی کے پاس رقم ہے وہ قریش خاندان سے احرام خریدے اور اس کے ساتھ حج عمرہ کرے، اگر نہیں ہے بغیر پھر لباس کے، اس لیے کہ جو تمہارا اپنا لباس ہے یہ گناہ آلود ہے۔ ممکن ہے یہ گناہ کی، حرام کی کمائی سے تم نے لیا ہو، اسی لباس، اسی رقم، اسی رزق، اسی مال سے جب تم یہ چیزیں خریدتے ہو تو تمہاری عبادت کیسی؟ کوئی فائدہ نہیں ایسے احرام کا۔ اس لیے اگر احرام لینا ہے تو قریش خاندان کا، نہیں تو بغیر لباس کے۔ مرد و عورت بغیر لباس کے بیت اللہ میں طواف کرتے تھے، عبادت سمجھ کے۔ دعویٰ ان کا کیا تھا؟ مسلمان ہیں۔ وہ بھائی کس دین پہ ہو؟ ابراہیمی دین پر ہیں۔ ساری باتیں تسلیم ہونے کے باوجود اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دیتے تو شاید ہمیں بھی خبر نہ ہوتی کہ وہ شرک تھا، وہ حرام تھا، وہ گناہ تھا، وہ نافرمانی تھی۔ وہ کسی دور میں بھی نہ ابراہیم علیہ السلام نہ کسی اور نبی کی پیروی تھی، وہ خود ساختہ من گھڑت اس دور کا ایجاد کردہ دین تھا، جس کو وہ دین ابراہیمی کہتے تھے، دین حنیفی کہتے تھے۔ شیطان اپنے وعدے پر پورا رہا۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی نبوت سے لیں تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ قدر اپنے وعدے پر جو اس نے اللہ سے کیا تھا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس میں کامیاب و کامران ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بنیاد، ایک بیس مجھے آپ کو دی، اللہ سے لے کر دی، وہ بیس اور بنیاد صرف یہی تھی، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، بس۔ بار بار قرآن میں ان آیات کا یا ان مفاہیم کا تذکرہ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ امت مسلمہ بہکے نہ۔ اچھا بہک سکتی ہے، راہ راست سے ہٹ سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر بہکے راہ راست سے ہٹے تو فرمایا تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، تمہارے لیے ایک ہی منزل ہے، تم صرف اور صرف اللہ اس کے نبی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ میں نبی علیہ السلام تمہیں گارنٹی اور گواہی دیتا ہوں گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی گمراہی سے بچنے کا، حرام اور گناہ سے بچنے کا،
اصل دین سے ہٹنے کا طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دی. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنتی ہے، الا من ابا، مگر میرا وہ امتی جو بذات خود جنت میں جانے سے انکاری ہے. وہ کہتا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا. صحابہ یہ بات سن کے بڑے حیران ہوئے. قیل من ابا، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا امتی ہو اور جنت میں جانے سے انکاری کرے؟ میں ہاں. اب دیکھنے کو بات بڑی تعجب والی تھی، تبھی تو صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کوئی مسلمان کیسے انکاری ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی، یہ ہے وہ جو میری نافرمانی کرتا ہے، فقد ابا، یہ ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہے. یہ حدیث مجھے آپ کو نہیں پتا، ابلیس کو بھی پتا ہے، شیطان کو بھی پتا ہے اس حدیث کا. اس نے بھی اس کا توڑ نکالنا تھا، اس نے بھی اس کا توڑ نکالا. مسلمانوں کو ایسا خود ساختہ من گھڑت اسی طرح کے سٹائل اور انداز کے ساتھ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوا، من گھڑت اور خود ساختہ دین پر اللہ اور اس کے نبی کی مہر سٹیمپ لگا کر کہا یہی دین ہے، خالص دین یہی ہے، کرو اس پر عمل. اب بیسیوں ایسی باتیں جو من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، خود اختیار کی گئی ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ خلفاء سے، نہ چاروں اماموں سے، نہ ان کے آگے شاگردوں سے. بدقسمتی آپ دیکھیں کہ کہیں ہمیں اس کی کوئی دلیل اور نص نہیں ملتی، میں اور آپ وہ پھر بھی کر رہے ہیں. کر کیوں رہے ہیں؟ دین ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، کرنے میں حرج کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ چوتھا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، 3 مہینے ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا یہ رجب ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ کہتے جب سے ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، یہ 12 ماہ اسی وقت کے ہیں، اور ان 12 ماہ میں یہ 4 حرمت والے مہینے بھی اسی وقت کے ہیں. ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتال، خون خرابہ، چوری ڈکیتی، اللہ کی نافرمانی، تم نے حد الوسع کوشش کرنی ہے کہ ان 4 مہینوں میں جتنا اللہ کو کم سے کم ناراض کرو گے اچھے رہو گے. مہینے تو سارے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں، مگر یہ 4 تمہارے لیے زیادہ حرمت والے ہم قرار دے رہے ہیں. ان میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا جو تم کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو، لوگوں کے علاقوں مکانوں پر قبضے کرتے ہو، یہ سب ختم کرو. اور صحابہ کرام سے پہلے دور جہالت میں بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا، اور اس مہینے کا بھی، یہ جو رجب کا مہینہ اب چل رہا ہے، اس مہینے کا بھی احترام تھا اسی لحاظ سے کہ ہاں یہ حرمت والا مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے میں کثرت اعمال ایسے ہونے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ناراضگی والے کاموں سے اس نے سختی سے منع کیا ہے. واللہ ان 4 مہینوں کی اس کے علاوہ اور کوئی حرمت نہیں. خصوصی طور پر یہ رجب کا مہینہ، اگر آپ ذی الحج کا مہینہ کہیں گے، اس کے 10 دن، اس کی کیا ہی بات ہے. اللہ جس کو توفیق دے حج کی، اس حج کی جو فرضیت اگر کسی پر ہے وہ ایک علیحدہ عمل ہے. بقیہ اس رجب کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خاص عمل کوئی نہیں تھا، کوئی خاص عبادت کچھ نہیں تھی، کوئی خاص قیام اللیل، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص صدقہ، کوئی خاص ذکر، کوئی خاص ذکر و اذکار کی کسی ایک لفظ کی، دعا کی کوئی فضیلت کچھ نہیں. ہماری قسمت خراب دیکھیے، بد قسمتی، بد نصیبی دیکھیے کہ اس مہینے کی جس ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی زبان مبارک سے کچھ نہیں نکلا. جنہوں نے دین کے اندر اضافہ کیا، موضوع اور من گھڑت چیزیں اس دین میں ڈال کر اس دین کو اصل شکل سے ہٹانے کی کوشش کی، ان کی باتوں پر آج اتنا اثر ہے کہ اس مہینے میں جو ایک روزہ اس مہینے کی کسی ایک تاریخ کو یا کوئی ایک روزہ رکھتا ہے،
اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، کسی حدیث میں نہیں، معروف ہے۔ جو 7 روزے رکھے گا جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، کوئی حدیث صحیح کوئی نہیں ہے۔ جو 8 روزے رکھے گا جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں گے، اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، کوئی صحیح روایت کچھ نہیں۔ اس مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں عمل خاص طور پر کرو، جمعرات کو روزہ رکھو، مغرب کے بعد 12 رکعات خصوصی طور پر خاص انداز کے ساتھ پڑھو، سورہ فاتحہ، سورہ قدر، سورہ اخلاص خاص تعداد کے ساتھ یہ 12 رکعات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد خاص خود کا تیار کیا ہوا ایک درود ہے، وہ درود پڑھنا ہے۔ خود کا تیار کیا ہوا ایک ذکر، ایک وظیفہ ہے، وہ پڑھنا ہے۔ اس کی فلاں فلاں فضیلت ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ عمل کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم نہ صحابہ نے کیا، کسی تابعی نے نہیں کیا، کسی خلفاء نے نہیں کیا، کسی ان صحابہ کے شاگردوں کی آگے جو ہم امام کہتے ہیں، جن کے نام سے ہم نے اپنے اپنے نام رکھے ہیں، ان سے کسی ہستی سے کوئی ایسا کام نہیں ملتا کہ ہاں رجب کے مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ دیکھ لیجئے چل رہا ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے، ہم بھی ہر سال آپ کو بتلا دیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے جی یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی کوئی خصوصیت، کوئی فضیلت دین اسلام میں نہیں ہے، اللہ کرے کوئی فرق پڑتا ہو، مگر ہم تو کام بڑھتا ہی دیکھ رہے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ خود ساختہ من گھڑت قصہ ہے اس لکڑہارے کے نام سے جو 22 رجب کو معروف کیا گیا ہے کہ اس تاریخ کو یہ خاص عمل، میٹھا بانٹنا، میٹھا تقسیم کرنا، اس 22 رجب کا روزہ رکھنا، اور 22 رجب کی شام یا پہلے جب بھی ہے وہ خاص قسم کی یہ پوڑے اور پوڑیاں اور میٹھا یہ بنا کے تقسیم کرنا، اس کی یہ فضیلت ہے، واللہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل بتلایا ہو اور صحابہ اس عمل سے دور ہو؟ علیحدہ بات ہے ہمیں کسی اور کا نام بتایا جاتا ہے، پھر اسی مہینے کی 27 رجب کو ہم نے یہ بھی معروف کر دیا کہ یہ 27 رجب نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے تھے، آسمانوں پر جانے کی وجہ سے اس رات کی بڑی فضیلت ہے، بالکل جھوٹ ہے، کذب بیان نہیں۔ اس رات کی میں سن کے حیران ہوا، اس رات کی پھر خاص عبادت ہے، اس خاص عبادت کا خاص اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام آسمانوں پر گئے تھے۔ جو نبی آسمانوں پر گیا اس نے ساری زندگی وہ عبادت نہ کی، اس کے ماننے والے صحابہ کرام نبی کے جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک آخری صحابی زندہ رہا، وہ 100 سال تک ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا کہ ہاں نبی علیہ السلام کو صحابی نے کرتے دیکھا ہو، اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا۔ یہ چند سال پہلے یا چند 100 سال پہلے یہ کام شروع ہوا ہے، اور آج دیکھ لے کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ سارا کام۔ خاص روزہ، خاص عبادت، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، واللہ یہ آیت انسان کے لیے اس عمل کے بعد انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے عاملۃ ناصبہ، بڑی باتیں کی ہوں گی، بڑیاں نیکیاں کی ہوں گی، بڑے رات کو اٹھ کے نوافل اور اذکار کیے ہوں گے، بڑا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، عاملۃ ناصبہ، بڑے ہی عمل ہوں گے اور تھکا دینے والے عمل ہوں گے، مگر تصلی نارا حامیہ، وہ عمل اور وہ بندہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو جہنم میں جائے گا، ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے سفر پر تھے، روزہ سب نے رکھا ہوا تھا، آپ کو محسوس ہوا کہ صحابہ کے لیے دقت ہو سکتی ہے روزے میں، آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ میرے صحابہ کے لیے دقت نہ ہو، لا محالہ اللہ کا نبی کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، اللہ سے پوچھ کر پرمیشن لے کر یا اللہ کے آرڈر سے ہوگا، تمام صحابہ کے سامنے پانی لیا اور پی لیا، سواری پر بیٹھے اور پانی پیا اور سب کو کہا روزہ توڑ دو، روزہ کھول لو۔ صحابہ کو بھی اس بات کی خبر تھی
کہ نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، ہماری نرمی ہماری شفقت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں آسانی اور سکون اور اطمینان ہے کہ کٹھن سفر ہے، گرمی کا سفر ہے، ان سے سفر میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، آپ نے روزہ کھول لیا ہے، میں طاقتور ہوں، میں صحت مند ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں، میں برداشت کرنے والا ہوں۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی نے تو صرف اس وجہ سے روزہ کھولنے کا کہا ہے، انہوں نے نبی کے حکم کو عمل کو نہ دیکھا۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی آپ نے روزہ کھول دیا ہے، اور صحابہ کو بھی کہا روزہ کھول دو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس نقطۂ نظر سے کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، انہوں نے روزہ نہیں توڑا، نہیں کھولا، وہ اسی طرح ابھی تک روزے کی صائم کی حالت میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنہوں نے روزہ نہیں کھولا، نہیں توڑا، وہ 2 تھے، 4 تھے، 10 تھے، 20 تھے، جتنے تھے، فرمایا یہ سارے کے سارے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ عبادت تھی، عبادت سے نبی کیوں روک رہے ہیں؟ نبی ہے، نبی کو اختیار اللہ نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے کھلوا لو۔ جب نبی کی سنت آ گئی، نبی کا حکم آ گیا، اس کے بعد پھر عمل نہیں دیکھا کرتے، وہ اس میں ثواب کیا ہے، عمل کیا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نفل ہے، روزہ ہے، کیا ہے، نہ جب نبی کا حکم آ گیا، نبی کی سنت آ گئی، ٹھیک نہیں، اس سے رک جائے۔ میں نے آپ کو حدیث آغاز میں سنائی، وہ یہی ہے، ساری امت جنت میں جانی ہے، کیوں جانی ہے یا کس نے جانا ہے؟ فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کرنی ہے، جس نے میرے لائے ہوئے دین کی اطاعت کرنی ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ جو میرے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرے گا، یہ ہے فقد ابا، جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں کے پاس مجھ نبی علیہ السلام کا دین نہیں ہے، ان کے پاس اپنا دین۔ قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کو حوض کوثر پر کس منہ سے ملیں گے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کا دین نہیں تھا، آپ 27 رجب کو، 15 رجب کو، اچھا میں سن کے حیران ہوا، بعض 15 رجب کہہ رہے ہیں، بعض 22، اب چونکہ 22 معروف ہو گئی ہے، اب 22 رجب کو کونڈے چلتے ہیں، اب 22 کو آپ ہلا کے دکھائیں، اس کو ہلا نہیں سکتے، اب 15 جتنا مرضی ان کے علماء کرام کہتے رہیں کہ نہیں جی وہ کہتے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے یہ کونڈے ہیں، اور آپ لوگ ان کو 22 کو کرنے لگ پڑے ہو، ویسے ان کی اصل پیدائش جو ہے وہ 15 کی ہے۔ کوئی کسی کی کوئی کنفرم تاریخ ہے ہی نہیں، کسی تاریخ میں رجب ہے، کسی میں رمضان ہے، کسی میں شوال ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں معراج کا جو معاملہ بنایا جاتا ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے، کسی صحابی نے کوئی تاریخ، کسی نے ہجرت سے 2 سال پہلے، کسی نے ہجرت سے 3 سال پہلے، کسی نے ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہر صحابی کا اپنا اپنا ایک قول ہے، اپنی اپنی تاریخ ہے، مگر ان تاریخوں کو، ان واقعات کو شریعت نے دین نہیں بنایا۔ واللہ اگر دین بنانا ہوتا، دین اگر یہ واقعات یا خاص ہستیاں یا خاص واقعات دین بننے ہوتے، فتح مکہ دین بنتا، فتحا مبینہ۔ تمام کے تمام صحابہ کرام پریشان ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کیسا معاہدہ کر رہے ہیں، ہم سب مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بزدلی والا معاہدہ، کمزوری والا معاہدہ، صحابہ آ کے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ کیسا معاہدہ کر رہے ہیں آپ اتنا نیچے ہو کے ان مشرکین کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ ہم لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو میں نہیں، یہ جو شرطیں کہیں گے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری شرطیں مانوں گا۔ سارا معاہدہ ہوا، وہ ایک لمبا قصہ ہے، واپس چلے گئے صحابہ کرام، عمرہ نہیں انہوں نے کرنے دیا، سخت شرائط تھی، واپسی ہوئی ہے، اللہ نے سورہ فتح کی آیات نازل کی، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے نبی یہ آپ کی شکست نہیں ہوئی، آپ وہاں کمزور نہیں تھے، میں اللہ اعلان کر کے بتا رہا ہوں، آپ کا وہاں سے ہٹ جانا آپ کے لیے واضح قسم کی فتح ہے۔ اگر کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا عمل، کوئی روزہ، کوئی صدقہ کرنا ہوتا تو فتح مبین پر ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدر کے وہ مسلمان جو بدر میں شامل ہوئے وہ تو جنتی ہیں ہی ہیں، ان کی تو بات ہی نہ کرو۔ فرمایا بدر کے معرکے میں اللہ نے خاص طور پر فرشتوں کی جماعت بھی بھیجی تھی، فرشتے بھی آئے تھے ایمان والوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کو حوصلہ اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کفار مشرکین سے لڑنے کے لیے وہ خاص فرشتے بھی آئے تھے۔
جس طرح اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، اب آسمان پہ جن فرشتوں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی سب سے عظمت والے فرشتے وہ گنے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی عمل خاص ہوتا، عبادت ہوتی، روزہ ہوتا، صدقہ ہوتا، تو کیوں نہ بدر کے موقع پر ہوتا، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوتا، کہ اتنے سخت قسم کی شرائط میں ہوا، جنگ احد کے موقع پر ہوتا، کتنا مسلمانوں کا اس موقع پر نقصان ہوا، فتح ہوتے ہوتے ہم وہ ناکامی کی طرف گئے۔ بات کرنے کا مقصد کہ آپ اور میں حق ہی نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے پاس گئے ہیں، شہد پیا ہوا تھا، کھایا ہوا تھا، اس کی سمیل، بدبو، بیوی نے کہا جی آ رہی ہے، فرمایا ٹھیک ہے اللہ کی بندی، اگر تجھے مجھ سے شہد کی سمیل آ رہی ہے میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اللہ نے آیات نازل کی ہے، نبی ہم نے تو شہد آپ پر حلال کیا ہے، آپ اپنی بیوی کی بات سن کر اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے ہو۔ تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی تم چاہتے ہو، مرضات راضی کرنا، ازواجک اپنی بیوی کو، میری چیز حلال کی ہوئی کو حرام کر کے بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ اے نبی ایسے نہیں ہو سکتا، لما تحرم، آپ کو ہم نے حرام کرنے کا حق نہیں دیا، شہد کو استعمال کرو۔ جب نبی کو اختیار اللہ نہیں دے رہے، کوئی خود ساختہ من گھڑت، بلکہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ کہتے اگر ہمارے نبی نے اس دین میں کوئی اضافہ کیا ہوتا، اپنی مرضی سے کوئی لفظ اور کوئی جملہ بولا ہوتا، ہم اس نبی کی گدی سے، منہ سے اس کی زبان کو کھینچ لیتے کہ اس نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے الحمدللہ اضافہ نہیں کیا۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی کی ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے، نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ دین کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے۔ جب دین وہ ہے جو نبی لائے، بدعہ، حرام کام، ناجائز کام، گناہ والا کام تھکا کر وہ عمل گناہ کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والا عمل کیوں قرار دیا اس عمل کو جو نبی سے ہٹ کے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، نبی جو عمل کرے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آج آپ اور میں جو عمل کر رہے ہیں یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ ان کو جزا دے تسلیم کرتے ہیں۔ او بھائی یہ سنت ہے؟ نہیں، سنت نہیں ہے۔ کسی صحابی نے عمل کیا؟ جی نہیں کیا۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ، یہ فقہا بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے کیا؟ نہیں کیا۔ تو بھائی آپ کیوں کر رہے ہو؟ حرج کیا ہے؟ ثواب ہی ہے نا۔ بھائی یہ خاص تاریخ کرنے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ یہ خاص تاریخ میں خاص عمل، خاص عبادت، خاص انداز سے، خاص آیات سے، خاص طریقے سے پھر عبادت خود طے کر رہے ہو، کس نے اختیار دیا؟ حرج کیا ہے؟ واللہ ہر اس عمل میں حرج ہی حرج ہے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سٹیمپ نہیں ہے۔ دیکھنے کو جتنا مرضی خوبصورت، اچھا، بہترین عمل لگتا ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن کی اس آیت کے مطابق تسلا نارن حامیہ، وہ عمل بندے کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، جنت کی طرف لے کے نہیں جائے گا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کہتے تھے۔ آپ حضرات سے ہم پوچھیں نا بھائی آپ کیوں کرتے ہو؟ او بس ہمارے گھروں میں رسم چل رہی ہے، کیا کریں ہم، بڑے نہیں چھوڑنے دیتے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، مقصد اٹیک کرنا نہیں، مقصد اصل حقائق رکھنا ہے۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، جب نبی علیہ السلام مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے، او بھائی ابراہیمی دین یہ نہیں ہے، ابراہیمی دین یہ ہے جو میں لے کے آیا ہوں، کہتے نا ہمیں یہ باتیں نہ سناؤ، بل وجدنا آباءنا، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھ رہے ہیں۔ کذالک یفعلون، وہ یہ ساری رسمیں کرتے تھے، وہ ننگے طواف کرتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے، بت ان کی مشکلیں حل کرتے تھے، بت سے مشورے کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہم نے بھی یہی کرنا۔ سوچئے کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا اور ان کا جملہ سیم تو نہیں؟ اگر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ نہیں چھوٹتا، نشہ لگا ہے، ناراض ہوتے ہیں، ناک کٹتی ہے،
لوگ ناراض ہوں گے. وہ بھائی کلمہ کس کا پڑا ہے؟ لوگوں کا، رشتہ داروں کا، باؤ اجداد کا. واللہ ہم سے اچھے تو وہ تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی وجہ سے بڑے پریشان تھے. والدہ نے کہا بھوکی مر جاؤں گی، تجھے گندا کراؤں گی پورے شہر میں، کہ تیری وجہ سے تیری ماں بھوکی مر گئی ہے. بڑا سمجھایا، نہ مانی. ماں کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو بھی کہا جن کے لیے دعا کیجیے. کہا ماں جس کلمے کو میں نے پڑھ لیا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے، مجھے یقین ہے وہ کلمہ سچا ہے، نبی سچا ہے، اور اس کلمے کو سامنے رکھتے ہوئے تیری جیسی 100 مائیں بھی قربان کرنی پڑے میں کر دوں گا، دین نہیں چھوڑوں گا. نبی علیہ السلام کی دعا بھی ساتھ تھی. اس جملے نے بھی اثر کیا، فوری طور پر مسلمان ہو گئی. میرے بھائیو اصل دین ڈھونڈیں. اصل دین تھوڑا بھی ہوگا چل جائے گا. خود ساختہ دین جتنا مرضی بڑا ہو، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے تسلا نارن حامیہ، وہ کامیابی والا راستہ نہیں ہے، وہ ناکامی کا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو صحیح خالص دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.